بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میں خود پریشان ہوں کہ اس کو کس طرح آپ تک پہنچاؤں، چونکہ ہمارے ویلاگ کو دیکھنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اور ہر عمر کے لوگ ہیں۔ 13 سال سے لے کے 65 سال کی عمر تک کے لوگ جو ہیں وہ ویلاگ کو دیکھتے ہیں، اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچانا یہ آپ کا بھی حق ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے۔ اب ایک بڑے رہنما جو ہے، جس کو لوگ مسیحا سمجھتے ہیں، وہ مسیحا سے زیادہ جو ہے وہ راسپوٹین، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں راسپوٹین بھی شاید اس سے کوئی کم گھٹیا کردار ثابت ہوگا، کہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک کتاب کھل گئی ہے، بلکہ وہ زندگی کی کتاب کھل گئی ہے اور اس نے حقیقتیں سامنے رکھ دی ہیں کہ یار اے اوقات ہے اس بندے دی۔ تو اس سے پہلے کہ اس ویلاگ میں یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو جی، ویلاگ کے آغاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ماضی کی خاتون اداکارہ ہیں ہاجرہ خان، ان کا بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ کوئٹہ سے ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے ذرا خبروں میں رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ مختلف خواتین کے مختلف ادوار میں جو ہے وہ سکینڈلز یا ان کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور یہ بھی ان خواتین میں شامل رہی ہیں جو ایک عرصہ تک عمران خان کے سحر میں بھی مبتلا رہیں اور پھر ان کے بڑا قریب بھی رہیں۔ اور لیکن انہوں نے حالیہ چند دن قبل ان کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ گردش کرتا رہا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ایک تقریب میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے جی عمران خان جو ہے ان کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک نامور کرکٹر، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام بالکل ہے کرکٹر کے طور پہ، تو اس وجہ سے ذرا وہ اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، لوگ بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے قریب جاتے ہیں اور ان کی اصل جو چہرہ ہے وہ جب ان کے سامنے عیاں ہوتا ہے، تو پھر ان کے پاس میرا خیال ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور مذکورہ خاتون نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے عمران خان سے اپنی جان بچائی اور پھر اس کے بعد کن کن عذاب سے ان کو گزرنا پڑا، بلکہ نہ صرف انہیں، ان کے پورے خاندان کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر وہ کر چکی ہیں۔ اور ان کی ایک کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے، حالانکہ یہ کتاب کافی تقریباً کوئی 9 سال پہلے جو ہے وہ لکھی گئی تھی، اور جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت اس میں بہت سارے جو پیراگرافز تھے یا جو اس میں مین واقعات جو تھے کچھ اس طرح کے کہ ان کو حذف کر دیا گیا تھا، کیونکہ چھاپنے والے بھی یہ بھار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مذکورہ خاتون یہ ہاجرہ خان اور ان کا خاندان بھی اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اب اسی کتاب کے بہت سارے جو اوراق ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پھیل چکے ہیں اور زبانیں زد عام ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں مذکورہ خاتون انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ تو جناب اس طرح کے ہیں کہ آپ اور میں بھی بنیادی طور پہ میں خود بھی، یہ جو اس سے پہلے باتیں ہوتی رہی ہیں نا، مراد سعید کے حوالے سے بات ہوئی، وہ ریمل شاہ کے لیگ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، الزامات لگتے رہے، یہ خاور فرید مانکا صاحب کی باتیں، یا کہ بہت ساری جو آڈیوز خود عمران خان کی کسی خواتین کے خاص مبینہ طور پہ میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن وہ خوشاب سے تعلق رکھنے والی ایک بڑے سیاسی خاندان کی خاتون ہیں جن کے یہ آڈیو سامنے آئی تھیں، وہ اور کچھ اور خواتین جو ایم پی ایز ہیں ان کی آڈیوز کو دیکھا جائے، یا اس کے علاوہ آپ ریحام خان کی کتاب ہے، یا عائشہ گل علیہ کے الزامات ہیں، اس کے علاوہ قندیل بلوچ کی وہ الزامات جو انہوں نے اپنی زندگی میں لگائے تھے، پھر اس کے بعد ان کے جو ایام حیات ہیں وہ بڑے مختصر ہو گئے تھے، تو لہٰذا وہ ساری کی سارے الزامات جو ہیں وہ اب مجھے بہت چھوٹے لگ رہے ہیں بھائی، جو باتیں اس کتاب میں آئی ہیں، مطلب ایک غیر انسانی حرکتیں جو ہیں ان کا انکشافات ہوا ہے۔ میں وہ نہیں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا، اس کی مجبوری میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اس ویلاگ کو دیکھتے ہیں، لیکن عمران خان کی زندگی کے پہلو جس طرح کھلتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے ہم ایک پاکستانی کے طور پہ ایک اس قوم کا حصہ ہونے کے کہ جو قوم یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان کا لیڈر ہے، ظاہر وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ایک ایسا انسان، یار ایک
چیزیں آپ مارجن دیتے ہیں لوگوں کو کہ یار فلاں بندہ چلو جوانی میں غلطی ہوگی، اب جوانی میں جی معاف کر دیا کہ اس بندے کی وہ جو بیچ پہ اور ساحل سمندر پہ تصاویر آج بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ دیکھیں کس کس طرح کی ہیں، اور اس کو ایک وقت میں پلے بوائے کہا جاتا تھا، ایون کہ انڈیا کا ایک نا شو تھا، اس میں جو ہوسٹ ہیں وہ بھی ان کو یہ کہتے ہیں، اور یہ موصوف بڑے مطلب فخر کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں، ہاں جی تھی ایسی زندگی۔ اور اب سیتا وائٹ اور ان کی ٹریان وائٹ بیٹی جو ہے، جو آج بھی لندن میں مقیم ہے، اور ان کی گارڈین شپ جو ہے وہ جمیمہ کے پاس ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو غیر انسانی ان کا ایک رویہ سامنے آیا ہے، اس پہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ چھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک بیوہ خاتون نے انہیں بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو ایسی حالت میں اور ایسی میں کیا لفظ کروں، ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کو بیان بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، باقی اس کی وہ جو اپنا اسکرین شاٹ ہے وہ انگلش میں اس کی عبارت ہے، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہ الفاظ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو الزام سامنے آیا ہے وہ انتہائی درجے کا غیر انسانی رویہ ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر یہ رویہ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس بندے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب رہنما یا سیاسی لیڈر کا لفظ استعمال کرنا تو دور کی بات، میرا خیال ہے کہ انسان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح حقیقت ہیں۔ اور اسی کتاب میں اور بھی انکشافات کیے گئے، جیسے کہ مذکورہ جو خاتون ہیں وہ کئی سال تک عمران خان کے سحر میں جیسے مبتلا رہی، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بنی گالا، زمان پارک، لاہور، اسلام آباد اور مختلف مقامات پہ جو گزری ہوئی شامیں اور راتیں اور ان کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کا استعمال جو ہے اس کی بھی حقیقتیں بیان کی ہیں۔ بڑے ہی حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہیں۔ عمران خان کے متعلق جو باتیں کی جا رہی تھیں ان کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈوز کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان تمام باتوں کو سچ ثابت کر دیا ہے جو اس سے پہلے مختلف اوقات میں مختلف افراد جو ہیں اس کو بیان کر چکے ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے پاکستان چھوڑنے کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ اب اس میں بھی عمران خان صاحب، اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تب ان کو نہیں اندازہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا پاپولر لیڈر بن جائے گا، ایک وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بندے کے لیے پاکستان کے عوام کی طرف سے جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اسے دیکھ کے انہیں حیرت بھی ہوتی ہے اور تشویش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہ جس کے پیچھے اتنے لوگ جو ہیں وہ والہانہ قسم کی عقیدت رکھتے ہیں، وہ اس بندے کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، وہ اس بندے کو مسیحا مانتے ہیں۔ یہ بندہ رانگ نمبر ہے، یہ نہ تو نجات دہندہ ہے نہ کوئی مسیحا ہے، بلکہ یہ جو کتاب بیان کر رہی ہے، یہ خاتون نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، اس کے مطلب تو بھائی یہ تو راسپوٹین پلس ہے۔ اور اسی کو بے نقاب محسن بیگ صاحب نے بھی کیا تھا، انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ دوست نہیں ہے، یہ راسپوٹین ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس گھر میں بھی جاتا ہے اس گھر میں موجود خواتین کو یہ عزت و احترام کے ساتھ، یعنی کہ وہ نہ تو ان کو ایک اپنا بہن یا کسی اور پاک رشتے میں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ گندی ہوتی ہے۔ اور اس کی گندی نظر کی تصدیق خود خاور مانیکا نے بھی کہا کہ جب یہ ان کے گھر جاتا تھا تو یہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ اپنی پیرنی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ اب خاور فرید مانیکا کی میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اچھا کردار کا مالک ہے۔ ایک بندے کے گھر میں کوئی نان محرم جاتا ہے، وہ ایسا بندہ تو وہ اپنی ہی بیوی کے کمرے میں اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو لہٰذا خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں باتیں وہ سچ ہوں گی، لیکن ان کا اپنا کردار بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، وہ بھی شرمناک کردار ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ کئی گھنٹے جو ہے وہ چھوڑے رکھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ راتوں کو بھی جاتی تھی تو آپ نے اجازت دی تو جاتی تھی، لیکن خیر مانیکا صاحب کی میں نے تو ریفرنس دینا تھا۔ اب عائشہ گل علی کا کہنا کہ مجھے وہ جو میسیجز کیے جاتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ 100% درست کہہ رہی تھی، اور واقعی اس بندے نے جو ہے ایسی ہی گھٹیا حرکت کی ہوگی، اور ریحام خان کے الزامات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے۔ اب بات آ جاتی ہے جناب علی مراد سعید، رمل شاہ وغیرہ پہ، تو بھائی ان میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیز ہے، اگر اس قسم کا جانوروں سے بدتر رویہ ہے اس شخص کا،
یہ اس نیچر کا انسان ہے اور اتنے لوز کریکٹر کا مالک ہے تو پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی اس نے کیا ہوگا۔ تو یہ بندہ جو ہے، میں اکثر کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف بڑی ویڈیوز بناتے ہیں، تو لیکن میں کروں کیا یار؟ اس بندے کا کردار جیسے جیسے وہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ جو اس کی محبت میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ آپ اس بندے کو اپنی آئیڈیل شخصیت کے طور پہ لے سکیں اور اس بندے کو آپ کسی محفل میں یہ بتا سکیں کہ جی میرا یہ رہبر ہے یا رہنما ہے یا یہ میرا آئیڈیل ہے۔ کیونکہ جو چیز سامنے آئی ہے اور جو کھل کے میں نے آپ کے ساتھ بیان نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب علی وہ زبان پہ لانا بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ ذرا زیب نہیں دیتا، اس وجہ سے میں نے کچھ الفاظ میں مطلب نرمی پیدا کر کے اور ایسے الفاظ میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور پردہ بھی رہ جائے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔